على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ محترم سامعین حضرات، اس درس کا موضوع توحید الوہیت ہے جو مجھے بتایا گیا ہے۔ توحید الوہیت، اللہ تعالی ہمیں صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ اور مجھے اس کے مطابق عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر عملی بات ہے تو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان آسان الفاظ میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اگر کوئی ایک شخص بھی راہ راست پر آ جائے تو ہمارے لیے نجات کے لیے کافی ہے انشاءاللہ۔ غور سے بات سنیں، سمجھ آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ توحید لفظ یہ مصدر ہے۔ عام مدارس کے اندر جو پہلی جماعت کے طلبہ ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اس کا پتہ ہے۔ وحد یوحد توحیدن، یہ واحدال وحد، یہ مادہ ہے اس کا۔ وحدت ہمارے اردو میں بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے، وحدت۔ اتحاد لفظ بھی اسی سے بنا ہے۔ توحید لفظ وہ بھی وحدت سے ہی بنا ہے، اور وحد لفظ قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ وحدہ لا شریک لہ، اتحیات میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ وحدہ، وحد کا معنی ہوتا ہے اکیلا، منفرد، تنہا، فارسی کے اندر کہتے ہیں تنہا، اکیلا، منفرد، فارسی کا لفظ ہے منفرد۔ اللہ وحدہ لا شریک، وہ اکیلا ہے، اکیلا، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ توحید اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو وحدہ لا شریک سمجھنا، یعنی یہ عقیدہ رکھنا دل کے اندر، پکا عقیدہ کہ اللہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ توحید اس کی 3 قسمیں ہیں، عام عقیدے کی کتابوں کے اندر، کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہیں۔ توحید کی 3 قسمیں، حقیقت میں 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم کی فرع ہے، شاخ ہے۔ کئی علماء 3 اس لیے ذکر کر دیتے ہیں، کئی علماء 2 ذکر کرتے ہیں۔ ایک کا نام ہے توحید ربوبیت، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، توحید ربوبیت، اور ایک کا نام ہے توحید الوہیت۔ اور توحید ربوبیت کی ایک شاخ ہے توحید الاسماء والصفات۔ اس اعتبار سے یہ 3 ہو گئی ہیں۔
توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اکیلا ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن پاک میں بھی ہے، اور ہر مسلمان یہ لفظ بولتا ہے، اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین۔ عالمین کا رب ہے اللہ، عالمین کا رب، اللہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رب جب ہم لفظ بولتے ہیں نا، اس میں یہ آ جاتا ہے کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا خالق ہے، یعنی پیدا کرنے والا۔ تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے رازق العالمین، کہ تمام جہانوں کو رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے مدبر العالمین، تمام جہانوں کی تدبیر کرنے والا، نظام چلانے والا، نظام کائنات چلانے والا۔ یہ رب العالمین کا مطلب ہے، رب العالمین تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا۔ تربیت لفظ سے ہے رب، تربیت مربی۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے تبلیغ الشیء الی کمالہ شیئا فشیئا، یعنی بھی کسی بھی شے کو پایا تکمیل تک پہنچا دینا ٹھہر ٹھہر کے، آہستہ آہستہ، یہ ہے تربیہ۔ تو رب العالمین کا معنی ہو گیا مربی العالمین، تمام جہانوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا، آہستہ آہستہ۔ ایک مثال دیتا ہوں، اس سے آپ سمجھ جائیں گے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، دانہ، ایک مثال ذکر کرنے لگا تھا تاکہ تربیہ یا مربی کا معنی واضح ہو جائے۔ چھوٹا سا بیج ہوتا ہے، دانہ گندم کا ہے یا کسی درخت کے پھل کا، کوئی گٹھلی ہے مثلا، انسان اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتا ہے، پانی ڈال دیا جاتا ہے، اس پانی لگایا جاتا ہے۔ چند دنوں کے بعد ایک انگوری نکلتی ہے، انگوری آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے، یا وہ درخت جو ہے نا آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ پورا بڑا درخت بن جاتا ہے، سائے دار درخت۔ یہ بیج کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے اگنے کی، اور آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، بڑھتا، یہ خود نہیں بڑھتا بلکہ اس کو بڑھانے والا ہے کوئی، وہ ہے رب، رب العالمین۔ اسی طرح انسان ہے، پانی کے قطرے سے پیدا ہوا ہے، کئی مرحلوں سے گزرتا ہے، شکم مادر میں، 3 اندھیروں میں، تو جنین بن جاتا ہے، خوبصورت بچہ، چہرہ خوبصورت ہے، نقش و نگار۔ تو والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اور دنیا میں آتا ہے، آہستہ آہستہ بڑھتا بڑھتا ایک وقت آتا ہے پورا انسان بن جاتا ہے، قد آور انسان۔ جب اس حد تک پہنچتا ہے نا، آگے پھر نہیں بڑھتا، پھر آگے نہیں بڑھتا۔ یہ ہے رب، رب العالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کے اندر اپنا جو تعارف کروایا ہے نا، اپنے کاموں کے ساتھ، اپنی صفات کے ساتھ اپنا تعارف کروایا ہے، اپنی توحید ربوبیت کا ذکر کیا ہے، بہت زیادہ ذکر ہے، اکثر صورتوں کے اندر ذکر ہے۔ مثلا سورۃ الفاتحہ ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین کا لفظ آیا ہے نا، یہ اللہ کا تعارف ہے، رب العالمین۔
یہ توحید ربوبیت کے ساتھ اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اس طرح توحید الاسماء والصفات وہ بھی توحید ربوبیت کی ایک نوع ہے، قسم ہے، ان کے ساتھ بھی اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کے اسماء حسنہ تعارف ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں بھی دیکھ لیں آپ، اللہ تعالیٰ نے ربکم لفظ استعمال کیا ہے کہ اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا خالق ہے۔ ربوبیت اور خالقیت، رب العالمین ہونا، یہ متضمن ہے خالق العالمین ہونے کو۔ یعنی جو رب العالمین ہے نا، اس کے اندر پہلے میں نے بتایا تھا کہ خالق العالمین ہونا اس میں آ جاتا ہے، رب العالمین میں۔ تو خالقکم بھی ساتھ فرمایا ہے، یہ تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا۔ توحید ربوبیت کو اللہ تعالیٰ نے توحید الوہیت کی دلیل بنایا ہے قرآن مجید کے اندر اکثر صورتوں میں، یعنی اس کا رب العالمین ہونا اس کے الہ العالمین ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو خالق ہے نا، کائنات کا جو خالق ہے نا، وہی الہ ہو سکتا ہے، جو خالق نہیں ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ اب ظاہر ہے کہ خالق ایک ہے، خالق وحدہ ہے، وحدہ لا شریک لہ، خالقیت کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں، رب العالمین ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب خالق العالمین ہونے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے تو الہ العالمین ہونے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یعنی جو خالق ہے وہی الہ ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تو اللہ کے علاوہ الہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ وحدہ لا شریک نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے اپنا معبود ہونا ثابت کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا خالق ہے، یعنی جو رب ہے نا تمہارا، جو خالق ہے تمہارا، وہی تمہارا معبود ہے۔ عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اور اس میں یہ بھی آ جاتا ہے اللہ اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، اللہ اپنی صفتوں میں وحدہ لا شریک ہے، یعنی اس کی جو صفات ہے نا وہ کسی اور کے اندر نہیں پائی جاتی۔ اللہ تیسری چیز اس کے اندر آتی ہے کہ اللہ اپنے افعال میں وحدہ لا شریک ہے، اپنے کاموں میں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے کام میں، کام کرنے میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، یہ تیسری چیز ہے۔ اور چوتھی چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے حکم چلانے میں وحدہ لا شریک ہے، اپنے حکم چلانے میں وحدہ لا شریک ہے۔ کن فیکون، یہ اللہ کی خاص صفت ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کن فیکون والی صفت میں۔ اور پانچویں شے اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو اسماء مختصہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں، مبارک نام، ان ناموں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جس معنی میں اللہ کے نام ہیں، جس معنی میں اللہ کے نام جو اللہ پر بولے جاتے ہیں، اس معنی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ چھٹی شے اس کے اندر یہ آتی ہے کہ اللہ استحقاق عبادت کے اندر وحدہ لا شریک ہے، استحقاق عبادت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ 6 چیزیں آتی ہیں اللہ وحدہ لا شریک، جو ان کو سمجھ لیتا ہے کبھی اللہ کے ساتھ شرک کر ہی نہیں سکتا۔ اب مسلمانوں کے اندر یہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر فلاں شریک ہے،
اللہ کی ذات میں کوئی بھی شریک نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی کا عقیدہ ہے اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ بلکہ جو عرب کے پرانے غیر مسلم تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جنہوں نے قبول نہیں کی تھی، دعوت توحید انہوں نے قبول نہیں کی تھی، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے۔ ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں ہے، وہی کہتے تھے۔ یہ تو ہو گئی۔ باقی رہا اللہ تعالیٰ کے صفات کے اندر کوئی شریک نہیں ہے، یہ کئی لوگ یہ بات سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی صفات جیسی کسی کی صفات نہیں ہے۔ اللہ کی صفات لا تعداد ہیں، بے شمار ہیں، غیر محدود ہیں، ہم ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا جس طرح ہم احاطہ نہیں کر سکتے نا، اسی طرح اللہ کی صفات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کی صفات اور قرآن مجید کے اندر جن صفات کا زیادہ تر ذکر کیا گیا ہے نا، وہ صفات ہیں، اگر ان کو سمجھ لیا جائے نا تو شرک کی خوب تردید ہو جاتی ہے، شرک کا پتہ چل جاتا ہے۔ جس طرح ابھی میں نے وحدہ لا شریک کی توضیح کی ہے کہ اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، اپنی صفات میں وحدہ لا شریک، اپنے افعال میں وحدہ لا شریک، اپنے حکموں میں وحدہ لا شریک، اپنے اسماء مختصہ میں وحدہ لا شریک، اپنے استحقاق عبادت میں وحدہ لا شریک۔ اسی طرح شرک کی بھی یہ قسم بن جاتی ہیں، ذات میں شریک ٹھہرانا، صفات میں شریک ٹھہرانا، کاموں میں یعنی افعال میں، کاموں میں شریک ٹھہرانا، اور اسی طرح اسماء مختصہ میں شریک ٹھہرانا، حکم کے اندر شریک کرنا، استحقاق عبادت میں شرک کرنا، یہ شرک کی بھی اتنی ہی قسمیں بن جائیں گے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات میں سے زیادہ تر شرک کا رد کرنے کے لیے یا مشرکین کا رد کرنے کے لیے خاص طور پہ ایک علم والی صفت ذکر کی ہے، علم، دوسری قدرت والی صفت اس کا ذکر کیا ہے، تیسری سننے والی صفت اس کا ذکر کیا ہے، سننے والی، اور دیکھنے والی صفت، دیکھنے والی، یہ صفات ہے۔ یہ سمجھ لیں یہ شرک کے رکن ہے۔ اگر کسی کا یہ عقیدہ بن جائے نا اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، ساری کائنات جو ہے نا اللہ تعالیٰ بے یک وقت جانتا ہے، دیکھتا ہے، اور ان کی آوازیں جو ہے نا وہ بے یک وقت سب کی سننے والا ہے۔ یہ خاص صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، خاص۔ قرآن مجید میں آیات ہیں، انسان اس کے لیے ایسے نہیں ہے کہ یہ بے یک وقت جو ہے نا پوری کائنات کی آوازیں جو ہے نا وہ سن سکے اور سمجھ سکے، کائنات کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی چونکہ خاص صفت ہے، تمام آوازوں کو بے یک وقت سن لینا۔ یہ حاجی لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں عرفہ کے میدان میں، ہر اپنی اپنی زبان میں دعا کر رہے ہوتے ہیں، ملکوں کی بولیاں علیحدہ ہیں، کوئی اونچی آواز سے دعا کر رہا ہوتا ہے، کوئی سری مخفی آواز سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ عرفہ والے دن 9ویں ذوالحجہ میدان عرفہ میں ہر کوئی اپنی اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ اللہ تمام کی بے یک وقت سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے اور قبول کرنے کی بھی قدرت ہے، اور سب کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے۔
سب کو جان بھی رہا ہوتا ہے اور ہر ایک کی دعا قبول کر کے اس کی مدد کرنے پر کمال قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ کی شان انسان کے لیے ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الرعد کے اندر، سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار۔ اللہ کے لیے برابر ہے تم میں سے کوئی ذرا اونچی بولے یا سری بولے۔ سری کا مطلب ہے کہ جو کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، آہستہ آہستہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے برابر ہی ہے، کوئی اونچی بولے یا آہستہ بولے، کوئی فرق نہیں پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ اور کوئی رات کی تاریکی کے اندر ہو، اندھیرے میں ہو یا دن کی روشنی کے اندر ہو، اللہ کے لیے برابر ہے، کوئی فرق نہیں۔ دیکھیں نا، ابھی جو پہلے میں نے مثال دی تھی دانے کی، زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے نا، تو وہاں کوئی روشنی نہیں ہوتی، اندھیرا ہوتا ہے، وہ دفن ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے وہ دانہ، لیکن ادھر بھی جو ہے نا اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، پھول رہا ہوتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، نرم ہوتا ہے، پہلے سخت ہوتا ہے، پانی کے ساتھ نرم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا فالق الحب والنوی، اللہ اس دانے کو پھاڑنے والا ہے اور انگوٹھلی کو بھی اللہ ہی پھاڑنے والا ہے، حالانکہ وہ زمین کے اندر ہے، دفن ہے۔ یہ چیز دلالت کرتی ہے اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر، اللہ تعالیٰ کے کمال علم پر اور اس کے کمال دیکھنے پر، کمال جاننے پر، کمال دیکھنے پر اور کمال قدرت پر، یہی چیز دلالت کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو پیدا کیا ہے، اس کے ابتدائی مرحلے جو ہیں شکم مادر کے اندر، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فی ظلمات ثلاث کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تمہاری جو نشو و نما ہوتی ہے نا رحم کے اندر، ماں کے پیٹ میں، 3 اندھیروں میں ہوتی ہے، 3 اندھیروں کے اندر، ایک پیٹ کا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک رحم کا اندھیرا ہوتا ہے اور ایک رحم کے نیچے جھلی ہوتی ہے، مشیمہ عربی کے اندر اس کو کہتے ہیں۔ 3 اندھیروں کے اندر اس کی نشو و نما ہو رہی ہوتی ہے، علقہ کی شکل ہوتی ہے، جمع ہوا، پہلے نطفہ ہے سفید ایسا پانی جس کو دیکھنے کو بھی دل نہ چاہے، مائع مہین، پھر وہ علقہ ہو جاتا ہے خون کا لوتھڑا، پھر گوشت کی مضغہ، گوشت کی بوٹی، پھر اس کے اندر ہڈیاں، پھر اوپر گوشت، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، گوشت کا لباس پہنا دیتا اللہ تعالیٰ ہڈیوں کے اوپر، پھر جلد، پھر نقش و نگار والا چہرہ، خوبصورت چہرہ، اعضاء، جنین، بیٹا انسان خوبصورت، فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ یہ دیکھ لیں آپ کتنی چیزوں پر یہ چیز دلالت کرتی ہے، اللہ کے علم پر کمال علم، اللہ کا کمال دیکھنا اور کمال اس کی قدرت، یہ ان پر یہ چیز دلالت کرتی ہے، اور اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ جن کو لوگ شریک بنا دیتے ہیں نا، وہ خود ان مرحلوں سے گزرے ہیں، وہ خود مخلوق ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، اللہ فرماتے ہیں کیا بھلا وہ جو پیدا کرتا ہے اس کی طرح ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا؟ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ اپنی صفات میں بے مثل ہے، اپنے کاموں میں بے مثل ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی صفات میں، نہ اس کے کاموں میں، نہ اس کے حکم میں، اللہ بے مثل ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، بلکہ اس کے مشابہ کوئی نہیں ہے، مشابہ۔ اللہ با کمال ہے۔ اللہ کی توحید جو ہے نا وہ اسی سے سمجھ آ جاتی ہے جس وقت بندہ تخلیق کے اندر غور و فکر کر لیتا ہے۔ ابھی آپ آیت سن رہے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک آسمانوں کی پیدائش، پیدا کرنے اور زمین کے پیدا کرنے میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو نظام ہے دن رات کا آنا جانا، اس میں لآیات یقیناً بڑی نشانیاں ہیں، آیات کا معنی بڑی نشانیاں ہیں،
عقل والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے توحید والوں کو عقل والے قرار دیا ہے کہ توحید جو سمجھتے ہیں نا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، ان کو عقل والے کہا ہے۔ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے آیات ثمانیہ کا ذکر کیا ہے، 8 بڑی نشانیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا لآیات لقوم یعقلون، کہ بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ جو شریک ٹھہراتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کسی کو شریک کر دیتا ہے، وہ عقل والا نہیں ہے۔ توحید پر جو پکا رہتا ہے، اللہ کی تخلیق میں، اللہ کی کائنات میں، نظام کائنات میں غور و فکر کر کے جو توحید کو سمجھ جاتا ہے نا، یہ بہت عقل والا بندہ ہے۔ یہ انبیاء اور صدیقین، شہداء، صالحین کا طریقہ ہے یہ۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جو بالکل سیدھا راستہ ہے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعامات کیے، منعم علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مغضوب علیہم جو ہے نا، ان میں شرک پایا جاتا تھا، ضالین کے اندر بھی شرک پایا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المغضوب علیہم ہم الیہود والضالین ہم النصارى۔ ترمذی شریف کے اندر حدیث آئی ہے کہ مغضوب علیہم قوم یہ یہود ہیں، یہود، اور ضالین یہ نصارہ ہیں۔ ان دونوں کے اندر شرک پایا جاتا تھا۔ شریک کس کو ٹھہراتے تھے اللہ تعالیٰ کے ساتھ؟ دونوں ہی نبیوں کو شریک کرتے تھے۔ یہود انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا شریک کر دیا تھا، نبی تھے وہ، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا شریک کیا ہے، اللہ کا شریک بنایا۔ وہ ان سے اسی طرح ہی دعا کرتے ہیں، اسی طرح ان کو پکارتے ہیں جس طرح ہم اللہ کو پکارتے ہیں۔ کوئی سخت بیمار ہو جاتا ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے۔ نصارہ کیا کہتے ہیں؟ اے یسوع ہمیں شفا دے دے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ یسوع کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر، بائبل کے اندر یسوع کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ عام کوئی رزق مانگ رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، کوئی پریشانی کے عالم میں ان کو پکار رہا ہے، کوئی بھی مشکل پیش آ جائے فوراً ان کی زبان سے نکلتا ہے یسوع مدد کرنا، یسوع مشکل دور کر دینا۔ یہود عزیر علیہ السلام کو پکارتے ہیں۔ یہ پکارنا جو ہوتا ہے نا، غیبی طور پہ ہزاروں میل دور ہے جس کو پکارا جاتا ہے، یا دنیا سے وہ چلا گیا ہے، وفات پا گیا ہے، اس کی روح تو جنت میں ہے۔ انبیاء، تمام نبیوں کی روحیں جنت کے اندر ہیں۔ جنت یہاں سے 7ویں آسمان کے اوپر ہے۔ معراج کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، معراج کروایا اللہ تعالیٰ نے، وہاں جنت کا مشاہدہ کیا تھا۔ 7ویں آسمان پر جنت ہے، ادھر روحیں ہوتی ہیں انبیاء کی، نیک لوگوں کی، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کی روحیں وہاں ہیں۔ لیکن یہ زمین پر ہے جو پکارنے والا ہے، ان کو پکارتا ہے۔ ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، یہ اللہ کے لیے برابر ہے، کوئی اونچی پکارے، کوئی سری پکارے۔ اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے، سب سے اوپر ہے، اللہ سب سے بلند ہے، ساری کائنات اللہ سے نیچے ہے، اللہ عرش پر ہے۔ عرش پر ہونے کے باوجود اندھیری رات میں، تاریکی رات میں، چکنے پتھر پر چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اس چیونٹی کے پاؤں کی آہٹ بھی سننے والا ہے۔ یہ ہے کمال اللہ تعالیٰ کا، یہ اس میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ صفت کسی کے اندر نہیں پائی جاتی اللہ کے علاوہ۔ فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت نہیں ہے۔ فرشتوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ یا اللہ ہمیں اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا دیا ہے۔
اس سے زائد نہیں۔ اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ، ہر شے کو خوب خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رقیب، ہر شے پر خوب خوب نگران ہے۔ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شہید، ہر شے پر وہ شہید ہے۔ اللہ عرش پر ہونے کے باوجود بھی ساری کائنات اس کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ہماری ہتھیلی کے اندر جانا ایک رائی کا دانہ ہو، ساری کائنات۔ یہ اتنا احاطہ ہے اللہ تعالیٰ کا ہر شے پر، کوئی لا یعزب عن ربک مثقال ذرہ، تیرے رب سے ایک ذرے کے برابر بھی اوجل نہیں ہے، کوئی شے اوجل نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ مغضوب علیہم جو ہے نا یہود، ان کے اندر شرک کی یہ نوع پائی جاتی تھی کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا، حد سے بڑھایا، تو ان کو اسی طرح ہی پکارنے لگ گئے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اور نصارہ مسیحی، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام میں غلو کیا، ان کو حد سے بڑھایا اور ان کو اسی طرح ہی پکارنے لگ گئے جس طرح اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں کے اندر، پریشانیوں کے عالم میں وہ انہی کو ہی پکارتے تھے، اللہ تعالیٰ کو بلا ہی دیا انہوں نے۔ حالانکہ یہ مقام کس کا تھا؟ اللہ کا، اللہ کا مقام تھا یہ۔ میں یہ بات کہتا ہوں کتاب و سنت کی روشنی میں کہ جو ساری کائنات کا مشکل کشا، حاجت روا ہو، قادر مطلق ہو، اور سب کی پکاروں کو سننے والا ہو، اور سب کو دیکھنے والا ہو بیک وقت، اور سب کو جاننے والا ہو بیک وقت، اور ہر شے پر کمال قدرت رکھنے والا ہو بیک وقت، اور کمال تصرف کرنے والا ہو بیک وقت، تو ایسی شخصیت کو، ایسی ہستی کو الہ کہا جاتا ہے۔ الہ، الہ عربی کا لفظ ہے، اجمی لوگ نہیں جانتے کہ الہ کا مطلب کیا ہے، عرب جانتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو لوگ موجود تھے نا، عربی جانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے۔ آپ یقین توجہ سے سنیں کہ اللہ رب ہے، رب العالمین اللہ ہے، یہ عقیدہ تھا ان کا۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں تھا ان کا، کافر تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، قرآن گواہ ہے اس پر، ان کا عقیدہ تھا یہ۔ اللہ مدبر ہے، ساری کائنات کی تدبیر اللہ ہی کرتا ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اور یہ بھی ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ الہ ہے، اللہ الہ ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے اللہ۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا پھر اختلاف کیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ اختلاف کیا تھا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی تھی نا، وہ یہ تھی لا الہ الا اللہ، کہ صرف الہ وہی ہے، وہ صرف وہی الہ ہے، ایک ہی الہ ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ الہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ صرف اللہ ہی الہ ہے۔ یہ تھا اختلاف۔ وہ یہ کہتے تھے اللہ الہ، یہ کہتے تھے اللہ الہ، اللہ الہ ہے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ الہ ہے۔ صورت میں جب تک گواہی نہ دے بندہ، اس وقت تک موحد نہیں بن سکتا۔ اس لیے مشرکین مکہ، ان کو اگر یہ کہا جاتا اللہ الہ، وہ کہتے تھے اللہ الہ، نفی نہیں کرتے تھے، اللہ الہ، اللہ ربنا یا اللہ ربنا، اس کی نفی نہیں کرتے تھے، اللہ مالکنا، اس کی نفی نہیں کرتے تھے، اللہ مدبرنا، اس کی نفی نہیں کرتے تھے، اللہ الہنا مانتے تھے کہ اللہ ہمارا الہ۔ بلکہ دیکھیں آپ، وہ اللہ کو سب سے بڑا الہ کہتے تھے، کہ اللہ سب سے بڑا الہ ہے۔
یونس علیہ السلام جو ہے نا وہ عاجز تھے، مچھلی کے پیٹ کے اندر مضطر تھے، بے کس تھے، بے سہارا تھے، کسی کی طرف سے مدد پہنچنے کی کوئی امید نہیں تھی ان کو، بس ایک ہی اللہ وحدہ لا شریک کو انہوں نے اس وقت پکارا تھا۔ کون سے لفظ کے ساتھ پکارا تھا؟ الہ والے لفظ کے ساتھ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ دیکھو نا، لا الہ الا انت، یہاں الہ کا معنی یہ ہے کہ میں جس حالت میں ہوں، یہ بے قرار اور بے کس ہوں، بے سہارا اور اضطراری حالت ہے میری، اتنی بڑی شدت اور مصیبت کے اندر جو میں پھنسا ہوا ہوں نا، اس کو نجات، یہاں سے نجات دینے والا صرف تو ہی ہے، تو ہی ہے۔ اس لیے الہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، لا الہ الا انت سبحانک۔ سبحانک جو ہے نا، اس میں یہ اشارہ ہے کہ تو ہر قسم کے عیب اور نقص سے اور کسی کمزوری سے جو ہے نا تو پاک ہی پاک ہے۔ انسان کے لیے، کسی نبی ولی کے لیے، کسی فرشتے کے لیے یہ سبحانہ کا لفظ استعمال نہیں ہوتا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے سبحانہ جبرائیل، یہ نہیں کہہ سکتے۔ سبحانہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہہ سکتے۔ سبحانہ یونس علیہ السلام، یہ نہیں کہہ سکتے۔ سبحانہ موسیٰ نہیں کہہ سکتے۔ یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ سبحان والی صفت جو ہے نا، قرآن میں بڑی دلیلیں موجود ہیں۔ کفار مکہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کیے تھے، بڑے بڑے مطالبے تھے، اگر تو واقعتاً ہے، تو وہ سمجھتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ صاحب تصرف ہونا چاہیے، یہ ان کا عقیدہ تھا کافروں کا، کہ نبی جو ہے نا وہ صاحب تصرف ہونا چاہیے۔ نبی اگر کسی پہاڑ کو حکم دے دے وہ سونے کا بن جائے، نبی کے لیے سونے کے محلات ہوں، نبی کے لیے نہریں ہوں، باغات ہوں، اس طرح کے مطالبے نبی سے شروع کر دیے۔ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، کل، سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ہے، کل، اے نبی آپ ان کو یہ جواب دے دیں، سبحان ربی، میرا رب جو ہے نا وہ پاک ہے ہر قسم کی کمزوریوں سے، عیب اور نقص سے۔ سبحان ربی، وہ کر سکتا ہے تمہارے مطالبے، وہ پورے کر سکتا ہے۔ حل کنت الا بشر الرسولا، میں تو صرف ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، یعنی میری استطاعت کے اندر نہیں ہے یہ کہ میں تمہارے مطالبے پورے کر سکوں۔ اللہ تمہارے مطالبے پورے کر سکتا ہے۔ اللہ بڑا با کمال ہے، بہت بڑا الہ، ہر قسم کے عیب اور نقص سے پاک ذات ہے اللہ وحدہ لا شریک کی، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وکن، کہہ کے جو چاہے کر سکے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اندر کتنے سبق ہیں۔ کہاں تھے یوسف علیہ السلام، کہاں کنویں کے اندر، پھر کہاں جو مصر کے جو ہے نا وہ خازن بنا دیا اللہ تعالیٰ نے، بادشاہی عطا فرما دی۔ یہ ہے ادھر فرعون ہے، بادشاہ تھا، اس کو سمندر کے اندر غرق کر دیا، سمندر کو حکم دے دیا، پانی رک گیا، راستے بن گئے، بنی اسرائیل کو صحیح سلامت آگے گزار دیا، اور آل فرعون وہاں سے گزرے، ان کو غرق کر دیا۔ یہ ہے ہمارا رب، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ ہمارا رب۔ یہ یاد رکھیں، جو پکارنا ہوتا ہے نا، پکارنا غیبی طور پہ دور سے، جو دنیا کے اندر موجود ہی نہیں ہے، جنت کے اندر ہو یا دفن کر دیا گیا ہے، دنیا والا اس کو پکارے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ پکارنا جو ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، یہ پکارنا عبادت ہے۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہمیں شفا عطا فرما، اے اللہ ہماری مشکل دور کر دے، اے اللہ ہمیں رزق دے دے، اے اللہ ہمارے رزق کے اندر برکت کر دے۔ کیا یہ اللہ کی عبادت ہے کہ نہیں؟ یہ قولی عبادت ہے، قولی عبادت۔ اگر یہی کلمہ اللہ کے علاوہ کسی کے بارے میں کہتا ہے نا، یہ اس کی عبادت ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھے پکارا کرو، میں تمہاری پکار کو قبول کیا کروں۔ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ دیکھیں، سوچیں آپ، یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں فرمایا
ان الذین یستکبرون عن دعائی، پہلے ادعو فرمایا ہے نا، قال ربکم ادعونی، تو بعد میں یہ نہیں فرمایا ان الذین یستکبرون عن دعائی کہ جو لوگ میرے پکار سے تکبر کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا، دعا کی جگہ پر عبادت کا لفظ استعمال کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، یہ بتانے کے لیے اللہ نے ہمیں بتایا کہ مجھے پکارنا جو ہے نا یہ میری عبادت ہے، اس لیے عبادت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، دعا کی جگہ پر عبادت کا لفظ آیا ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، جو مجھے پکارتے نہیں ہیں نا وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے ذلیل ہو کے، جو مجھے پکارتے نہیں ہیں۔ پکارنا جو ہے نا یہ عبادت ہے، اسی لیے مکے کے جو شرک کرنے والے لوگ تھے نا، مکہ میں جو رہتے تھے قریش، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تھے، وہ ان کے اندر یہی شرک پایا جاتا تھا، پکارنا، وہ پکارتے تھے، وہ پکارتے تھے مصیبتوں کے اندر، تکلیفوں کے اندر پکارتے تھے، یہ غیر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ پکارنا جو ہے نا اللہ کے علاوہ کوئی فرشتے کو پکارے پھر بھی شرک ہے، فرشتے کو پکارے غیبی طور پہ، کوئی نبی کو پکارے، کوئی ولی کو پکارے، کوئی شہید کو پکارے، کوئی صدیق کو پکارے، کوئی صالح کو پکارے، کسی کو، کیونکہ لا الہ الا اللہ، یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا لا الہ الا انت، الہ صرف تو ہی ہے، اس لیے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا۔ اتنی زیادہ مثالیں ہیں، صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے نا ہجرت کر کے جا رہے تھے اپنے علاقے سے ارض یہ شام، ادھر جا رہے تھے فلسطین کی طرف، راستے میں مصر آیا، مصر کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، اس کو بتایا گیا کہ یہاں سے ایک آدمی ہے گزر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے اور بہت زیادہ خوبصورت ہے، اور اس کی عادت تھی بادشاہ ظالم کی کہ جب ایسے کسی کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ چھین لیتا تھا۔ اس نے پیغام بھیجا کہ اس کو بلا کے لاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بلایا گیا، بادشاہ نے پوچھا یہ کون ہے جو تیرے ساتھ ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس آئے، اس کو کہنے لگے کہ میں نے بادشاہ سے کہہ دیا ہے کہ تو میری بہن ہے، اب تجھ سے بھی اس نے پوچھنا ہے، تو بھی کہہ دینا کہ میں بہن ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اور وجہ یہ بتائی کہ اس جگہ ملک مصر کے اندر جانا تیرے اور میرے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے، تو میری مومن بہن ہے، میں تیرا مومن بھائی ہوں، انما المومنون اخوہ، قرآن سے ثابت ہے، یہ مومن آپس میں بہن بھائی ہیں، مومن عورتیں اور مومن مرد یہ بھائی ہیں۔ تو اس اعتبار سے کہہ دیا المسلم و اخو المسلم، حدیث بھی آتی بخاری کی کہ مسلمان کا بھائی ہے، ادھر عورت بھی آ جاتی ہے اور مرد بھی آ جاتا ہے، آپس میں بہن بھائی ہیں مسلمان۔ ایمانی بہن ایک ہوتی ہے نا، اسلامی بہن، ایک نسبی بہن ہوتی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایمانی بہن مراد لے کے نا اپنے دل میں رکھ کے اس کو کہہ دیا تھا، وہ سمجھا کہ پتہ نہیں اس کی نسبی بہن ہے، لیکن اس کے حسن و جمال کی وجہ سے وہ پھر بھی نہ ٹلا، اس نے پھر پیغام بھیجا کہ اس کو میرے پاس بھیج، ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے نماز پڑھ لینے دے۔ ابراہیم علیہ السلام ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، باہر تھے، وہ کمرے سے باہر تھے، وہ وہاں وضو کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، ادھر وہ بھی جو ہے نا اندر جو ہے نا وہ اللہ کو پکار رہی ہیں۔ دیکھو یہ ہے مضطر کہ مدد کرنے والا کوئی نہیں تھا، بے کس تھے، بے سہارا تھے، فوج ساری اس کے ساتھ ہے، سارا مصر کافر، بادشاہ کافر، فوج بھی اس کے ساتھ، یہ دونوں ہیں اللہ کے بندے، اللہ کی بندی اور اللہ کے بندے، یہ مضطر تھے اس وقت، کیونکہ یہ خود آپ مدد اپنی نہیں کر سکتے تھے، پریشانی اتنی تھی، اب بے قراری کے وقت مضطر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا توجہ کی دونوں نے، انہوں نے کہا کہ اے اللہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، اپنے ایمان کا وسیلہ ڈالا، اللہم ان کنت آمنت بنبیک،
میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں، وَأَحْسَنْتُ فَرْجِي إِلَّا عَلَى زَوْجِي، میں نے اپنی شرمگاہ کی بڑی حفاظت کی ہے، میں پاک دامن ہوں، تو اس کافر کو مجھ پر مسلط نہ کرنا، فَلَا تُسَلِّطْ عَلَيَّ هَذَا الْكَافِرَ یا الظالم، لفظ بولا کہ اس ظالم کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ دیکھو اندر وہ دعا کر رہے ہیں، ادھر ابراہیم علیہ السلام نبی ہیں، حالانکہ نبیوں کے سردار ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء میں ان کا مرتبہ مقام سب سے زیادہ ہے، جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو معمولی نبی نہیں ہے، بڑے عظیم نبی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کو پکار رہے ہیں ایسی اضطراری حالت کے اندر۔ نبیوں پر بھی اضطراری حالتیں آئی تھیں، وہ اللہ ہی کو پکارتے تھے، یہی ہمیں سمجھایا ہے انہوں نے، یہ ہے توحید کہ ہم بھی ایسے موقع پر صرف اللہ کو پکارا کریں، بس اللہ مشکل کشا ہے۔ بہرحال اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے جب اس نے ہاتھ ڈالا نا تو وہ تڑپنے لگ گیا، پھر کہنے لگا کہ تو اللہ سے دعا کر، اپنے رب سے تو دعا کر، اللہ میری اس حالت کو دور کر دے، میں تجھ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے اس کے لیے بھی دعا کر دی، لیکن اس نے وعدہ خلافی کی، پھر ہاتھ ڈالا اس نے، وہ پہلے سے بھی زیادہ جکڑا گیا، پکڑا گیا، پھر منتیں کرنے لگ گیا بادشاہ ظالم کہ تو اللہ سے دعا کر، اللہ میری اس حالت کو دور کر دے تو میں تجھ پر ہاتھ نہیں ڈالوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی، لیکن اس نے پھر جانا، ظالم نے تیسری دفعہ ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، وہ پہلے سے بھی زیادہ پکڑا گیا، اتنا پریشان ہاتھ پاؤں مارنے لگ گیا۔ تو پھر کہا کہ میرے لیے دعا کر، میں اب نہیں تجھ پر ہاتھ ڈالوں گا۔ اس نے پھر دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے، پھر ٹھیک ہو گیا۔ پھر واقعات اس نے وفا کی، پھر اپنی ایک اس کی لونڈی تھی کوئی ہاجرہ علیہ السلام، جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہیں، جن سے اسماعیل علیہ السلام ہے، وہ اس نے اس کو ہدیے کے طور پہ دے دی، ہبہ کر دی کہ تیری خدمت کیا کرے گی، لے جا اس کے ساتھ۔ اپنے فوجیوں کو کہنے لگا کہ تم جو ہے نا میرے پاس کوئی انسان نہیں لائے، یہ انسان نہیں لگتا، یہ تو کوئی جن ہے، جن، یہ جنی ہے، جننی، یہ جننی ہے کوئی۔ ڈر گیا، خوف کھا گیا کہ میرا نقصان نہ کر دے کوئی۔ اللہ نے دیکھو اس طریقے سے مدد کی، ان کو بچا لیا۔ اللہ سے دعا کی تھی اپنے عمل کے وسیلے کے ساتھ، اپنے عمل کا وسیلہ ڈالا کہ میں تیرے نبی پر ایمان لائی ہوں اور اپنی پاک دامنی پر میں رہی ہوں، اپنی شرمگاہ کی میں نے حفاظت کی ہے، میں پاک دامن ہوں، لہذا تو اس ظالم کو مجھ پر مسلط نہ کرنا۔ یہ تھی دعا ان کی، وضو بھی کیا تھا، نماز پڑھی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کو سن کے قبول کر لیا۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ۔ یونس علیہ السلام کو بھی اللہ نے نجات دی ہے، بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات دی تھی، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے تھے کہ یا موسیٰ ہمیں بہت تکلیفیں دے رہے ہیں یہ آل فرعون، بڑے تنگ آ گئے ان سے، ہمارے بچوں کو قتل کرتے رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو۔ دیکھو پیغمبر ہے، اپنی امت سے کہہ رہے ہیں اللہ سے مدد مانگو، یہ تعلیم ہے نبیوں کی، ہمارے نبی نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، ترمذی کے اندر حدیث آتی ہے، اپنے کزن عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں کہ جب بھی تو نے مدد مانگنی ہے اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ ہمیں تو نماز کے اندر ہی اللہ نے تعلیم دے دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بھی حسر ہے کہ صرف تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یہ تعلیم ہے، نماز کے اندر تعلیم دے دی ہے تاکہ ہر ایک کی زبان پر یہ کلمہ نکلے، ہر نمازی کی زبان سے کلمہ نکلے، ایاک نستعین۔ دیکھو کیسی اچھی تعلیم ہے قرآن کی، سنت کی، حدیث کی، لوگ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، وہ پھر بھی اللہ کو چھوڑ کر کوئی کدھر کوئی کس سے اس طرح جو ہے نا مددیں مانگ رہے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے علاقے میں مقرر کیے ہوئے ہیں، عرب کے اندر علیحدہ ہیں، اجمیوں کے اندر علیحدہ ہیں، کسی شہر کے اندر وہ اپنے اپنے جو قبے بنے ہوئے ہیں، دن رات ان کو پکارتے ہیں،
یہ عام ہو گیا ہے، لوگ نہیں سمجھتے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہیں، ترجمہ ہی نہیں پڑھتے قرآن مجید کا، نہ سنتے ہیں، بس باپ دادا جس طرح کرتے چلے آ رہے ہیں اسی طرح کیے جا رہے ہیں ان کے پیچھے۔ وہ بھی یہاں یہی کہتے تھے قریش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے کہتے تھے لا الہ الا اللہ یستکبرون، قرآن میں آتا ہے کہ وہ مانتے نہیں تھے، یہی کہہ دیتے تھے انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، بلکہ کہتے انا علی آثارہم مقتدون، ہم تو ان کے نقش قدم پر چلیں گے، تیری بات نہیں مانیں گے۔ باپ دادا کی طریقے پر جو چلے جاتا ہے نا، تحقیق کے بغیر قرآن نہیں پڑھتا۔ قرآن اللہ کے ایسی نور ہے، ہدایت ہے، نور، یہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب ہے، ہدایت والی کتاب، سراسر ہدایت ہے، اس لیے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور اس کی تعلیم کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے۔ قرآن عظیم کتاب ہے، ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے سراسر ہدایت ہے، فرمایا ھدی للناس، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان نازل کیا ہے، جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب ہے، تاکہ تمام جہان والوں کے لیے وہ ڈرانے والا ہو جائے۔ یہ بڑی عظیم کتاب ہے۔ پیغمبر کو تکلیف پہنچی تھی ان کے بیٹوں کی طرف سے، یعقوب علیہ السلام کو بہت تکلیف پہنچی تھی یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، آپ جانتے ہیں سارا سورہ یوسف قصہ واقعہ اللہ نے بیان کیا ہے، بہت رو رو کے ان کی آنکھوں کی بنائی جو ہے نا چلی گئی تھی۔ انہوں نے لفظ بولا تھا واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ ہی سے مدد مطلوب ہے، اللہ ہی میری مدد کرے گا، اللہ سے کہہ رہے ہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت تکلیف پہنچی منافقوں کی طرف سے، نبی کی بیوی ہے، پاک دامن ہے، کبھی تصور بھی نہیں کیا انہوں نے، جس چیز کی نسبت کر دی تھی انہوں نے، تہمت لگا دی، انہوں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا، تصور بھی نہیں آیا دل کے اندر اس کا، اتنی پریشان ہوئی جس دن پتہ چلا، اتنی پریشان کہ رو 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 کے جو ہے نا ساری رات گزر جاتی تھی ان کی، سوتی نہیں تھی، نڈال ہوگی، سخت بخار ہو گیا تھا ان کو، اس وقت ان کی زبان سے لفظ نکل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ میری مدد کرے گا۔ فرماتی ہیں ولا شانی احقر من ان یتکلم اللہ تعالی فی بوحی یتلی الی یوم القیامہ، کہ میں اپنے آپ کو اس مرتبے پر نہیں سمجھتی تھی، اس مقام پر نہیں سمجھتی تھی اپنے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں قرآن نازل کر دے گا، وحی کے ساتھ بات کرے گا، جو وحی قیامت تک تلاوت کی جائے گی۔ میں سمجھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خواب کے ذریعے بتا دے گا کہ میں بری ہوں، لیکن اللہ نے اتنی عظمت اور شان تھی ان کی، اللہ نے 10-11 آیتیں نازل فرما دی ان کی براءت کی، سورہ نور کے اندر۔ انہوں نے اللہ سے امید رکھی تھی، واللہ المستعان یہ لفظ بولا تھا انہوں نے کہ اللہ میری مدد کرے گا، اتنا یقین تھا ان کو اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ میری مدد کرے گا۔ یہ شان ہے انبیاء کی، انبیاء کے پیروکاروں کی، وہ توحید پر گامزن تھے، پکے موحد تھے، اللہ کے علاوہ کسی سے غیبی مدد نہیں مانگتے تھے، اور یہی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کہ ان سے بڑے گمراہ کون ہیں جو ان کو پکارتے ہیں، جو ان کی پکار کو قیامت تک بھی قبول کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور وہ ان کی پکار سے بھی بے خبر ہیں، غافلون، اس میں سبھی آ جاتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کون پکار رہا ہے، یہ اللہ کبھی غافل نہیں ہوا، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ ذرہ بھی غافل نہیں ہوتا کسی کی پکار سے، کسی کے عمل سے، کوئی نیکی کا عمل کرے، کوئی گناہ کا عمل کرے، اللہ کبھی بے خبر نہیں ہے، کوئی غافل نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا جن کو یہ پکارتے ہیں کہ وہ تو تمہاری پکار سے بھی بے خبر ہیں۔ دیکھو ادھر علم کی بھی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، قدرت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے،
جاننے کی بھی نفی ہے، قدرت کی بھی نفی ہے، قبولیت کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ فائدہ کیا؟ جو نہ سنتا ہے، نہ جانتا ہے، نہ دیکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے باپ سے؟ لما تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، تو کیوں پکارتا ہے اس کو جو نہ دیکھتا ہے اور نہ سنتا ہے اور نہ تجھ سے کسی شے کو دور کر سکتا ہے۔ یہ اصل شرک کی بنیاد ہے۔ جب عقیدہ رکھ لیا جاتا ہے نا کسی کے بارے میں کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، جانتا ہے، قبول کرتا ہے، قدرت رکھتا ہے، پھر بندہ شرک کرتا ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہی نہ ہو تو شرک کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ تو قرآن کی تعلیم یہی ہے کہ یہ صفات اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ آیتیں بہت زیادہ ہیں قرآن مجید کے اندر۔ اللہ نے سننے کی بھی نفی کر دی، لا یسمع دعاءکم، اللہ فرماتے ہیں وہ تو تمہاری پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں، جن کو تم پکارتے ہو وہ تمہاری پکار کو سنتے نہیں ہیں۔ دو صرف مثالیں ذکر کر کے میں اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے شوہر نے ان سے یہ کہہ دیا تھا، انت علیہ کا ظہر امی، بخاری اور دیگر کتابوں میں روایت ہے کہ تو مجھ پر ایسے ہے جیسے میری ماں کی کمر، یعنی تو مجھ پر حرام ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھ سے یہ کلمہ کہہ دیا ہے، انت علیہ کا ظہر امی۔ اس وقت ابھی اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ یہ جو ہے نا اس سے جدا ہو گئی ہے، اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہے۔ وہ بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے لیے کوئی راستہ نکلا نہیں ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ جس طرح میں اپنے شوہر سے جدا ہو گئی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کرنے لگی، کوئی تکرار کرنے لگی، اسی سلسلے میں کوئی مسئلہ حل ہوتا نظر نہ آیا تو ایک طرف ہو کے نا آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگ گئی۔ آواز نہ زیادہ سری تھی کہ سنی ہی نہ جائے اور نہ اونچی تھی۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس امت کی سب سے بڑی ولیہ ہے، عورتوں میں سب سے بڑی ولیہ کون ہے؟ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پاس ہی تھی، تھوڑی سی قریب تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا کہہ رہی ہے، یہ مجھے نہیں پتا کہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن میرے رب نے ساتوں آسمانوں کے اوپر اس کی آواز جو ہے نا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیتیں نازل فرما دیں، لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما، کہ یقیناً 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 اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں اے نبی آپ سے بحث مباحثہ کر رہی تھی، جھگڑ رہی تھی، اور اللہ تمہاری دونوں کی باتیں سن رہا تھا۔ نبی کی بات بھی کہ نبی اس کو کیا کہہ رہے ہیں اور وہ نبی کو کیا کہہ رہی ہے، اللہ دونوں کی سن رہا تھا۔ دیکھو ام المومنین حیران رہ گئی کہ میں پاس ہے، مجھے پتہ نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، اللہ نے عرش پر اس کی بات کو سن لیا تھا۔ یہ ہے اللہ، یہ ہے ہمارا رب، یہ ہے اللہ کہ اس پر لا ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، نہ آسمان کی کوئی شے مخفی ہے اس پر، نہ زمین کی کوئی شے اس پر مخفی ہے، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے گھر میں تھیں، عبداللہ بن زبیر سے ان کی کوئی قطع کلامی ہو گئی تھی، ایک مہینہ گزر گیا۔ عبداللہ بن زبیر ان کے بھانجے لگتے ہیں، ان کی بڑی بہن اسماء کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ کوئی ذاتی رنجش ہو گئی، کوئی وجہ بن گئی، بولنا چھوڑ دیا، وہ پریشان ہو گئے کہ ایک مہینہ گزرا ہے میری خالہ مجھ سے بول نہیں رہی، وہ لوگوں سے کہنے لگے کہ میری صلح کرا دو ان کے ساتھ۔ اس کے لیے مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ تیار ہو گئے کہ چلو ہم آپ کی صلح کراتے ہیں۔ یہ ان کے دروازے پر چلے گئے۔ عبداللہ بن زبیر کو پہلے سمجھایا تھا کہ تو خاموش رہنا ہے، تو نے نہیں بولنا، ہم اجازت لیں گے تو بھی ہمارے ساتھ داخل ہو جانا گھر میں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ دروازہ دستخط دی ہے، کھڑکایا ہے، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ انہوں نے اپنا نام بتایا، اپنا نام، ان کا نام نہیں بتایا۔
عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نہیں بتایا، تو کہا اندخولو، کیا ہم داخل ہو جائیں؟ صحیح بخاری کے لفظ ہیں، کہا ادخلو، داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا کلنا، ہم سب داخل ہو جائیں؟ انہوں نے کہا کہ ہاں سارے آ جاؤ۔ ادھر بخاری میں لفظ ہے لم تکن تعلم ان معہما ابن زبیر، وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی ہیں، حالانکہ دروازہ بند تھا، بس درمیان میں، وہ اندر تھی یہ باہر تھے، دروازہ رکاوٹ تھا، تو وہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے ساتھ عبداللہ بن زبیر بھی کھڑے ہیں باہر، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ اندر چلے گئے، انہوں نے ان کو سمجھایا تھا کہ جب ہم اندر جائیں گے نا، ہم تو ایک طرف رہیں گے، تو حجاب کے اندر داخل ہو جانا، جہاں وہ ہوں گی اندر ادھر چلے جانا، کیونکہ وہ تو محرم تھے، بھانجے تھے ان کے، وہ خالہ تھی ان کی۔ انہوں نے ایسے ہی کیا، وہ اندر جا کے ان کے گلے لگ گئے، معافیاں مانگنے لگے، مجھ سے بولو، رونے لگ گئے۔ یہ بھی ادھر کہنے لگے کہ بولیں آپ ان کے ساتھ، بولیں، وہ بھی رو رہی تھیں، یہ بھی رو رہے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے تو نظر مانی ہوئی ہے، اور نظر کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ کہنے لگے چلو اس کا کوئی حل، کفارہ وغیرہ ہو ہی جاتا ہے نا۔ پھر انہوں نے اصرار کر کر کے نا ان سے کہہ دیا کہ وہ کہہ دیا کہ چلو میں بولتی ہوں، بول پڑی پھر ان کے ساتھ۔ صحیح بخاری کا یہ حدیث ہے، کتاب الادب کے اندر ہے، باب الہجران۔ کتنی واضح دلیل ہے یہ، کیا اس سے واضح کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ یہ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، جو عورت مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، صحابہ وہ وفات پا گئی، صحابہ کرام نے رات ہی اس کا جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا، آپ سوئے ہوئے تھے، آپ کو بتایا ہی نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت کے سب سے بڑے محدث ہیں، 6000 حدیث زبانی یاد ہے، تو وہ فرماتے ہیں بخاری شریف کے اندر لفظ ہے وَلَمْ يَكُنْ يَعْلَمُ بِوَفَاتِهِ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وفات نہیں جانی تھی، آپ کو اس کی وفات کا علم نہیں ہو سکا تھا، آپ سوئے ہوئے تھے گھر کے اندر۔ بعد میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول ہو تو وفات پا گئی تھی، ہم نے تو اس کا جنازہ پڑھ کے رات ہی دفن کر دیا۔ فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا تھا، مجھے بتا دیتے۔ اور حدیث آتی کہ انہم صغروا امرہا، انہوں نے اس کا معاملہ معمولی سمجھا تھا کہ یہ ایک معمولی عورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات بے آرام کرنا مناسب نہیں سمجھا کہ آپ سوئے ہوئے ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا دلونی علی قبر، اس کی قبر بتاؤ کدھر ہے، قبر بتائے گی تو قبر پر کھڑے ہو گئے، پھر جنازہ پڑھے آپ نے۔ یہ بخاری اور دیگر کتابوں میں روایت موجود ہے، یہ صریح ہے، صریح دلیلیں، واضح دلیلیں میں پیش کر رہا ہوں۔ لم یکن یعلم بوفاتہ، کہ آپ اس کی وفات کا علم آپ کو نہیں ہو سکا تھا، کتنی صریح ہے بخاری شریف۔ حالانکہ سارے ہی کہتے ہیں کہ قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے، ان کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری، کہ صحیح ترین کتاب قرآن کے بعد وہ بخاری شریف ہے۔ زبانی کلامی یہ دعوے ہیں صرف کہ سب سے زیادہ صحیح کتاب بخاری، لیکن جب حدیثیں وہ ماننے کی باری آتی ہے نا، پھر اعراض ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر قائم دائم رکھے، جس کی نجات توحید پر ہو گئی نا۔ حدیث آتی ہے من ماتا وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو اس حال میں موت آ گئی نا اس کو، کہ اس کو یقین ہے اس پر لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ من کان آخر قولہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ کتنی روایتیں ہیں اس طرح کی، بہت ساری روایتیں ہیں۔ توحید پر وفات کا ہونا شرط ہے دخول جنت کے لیے۔ شرک کرتا کرتا چلا گیا نا، سمجھو سیدھا آگ میں جائے گا، جہنم کی آگ میں چلا جائے گا سیدھا ہی، اسی وقت روح آگ میں چلی جاتی ہے جو شرک کرتا کرتا وفات پا گیا۔ اللہ کا حق کسی کو دینا جائز نہیں ہے۔ یہ پکار جو ہے نا غیبی طور پر کسی کو پکارنا، وسائل اور ذرائع کے سے بالا تر ہو کے، ایک تو ذرائع کے ساتھ ہوتا ہے نا، یہ فرق کرنا چاہیے۔ مثال اس کی میں دیتا ہوں آسان سی، سڑک ہے مثلا یا گلی ہماری یا کسی کی، وہاں کوئی ریڑا جا رہا ہو، اوپر بوریاں ہوں گندم کی یا چاول ہے مثلا، کوئی بوری نیچے گر جاتی ہے،
وہاں سے کوئی آدمی گزرتا ہے، آپ اس کو پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں کہ یہ بوری جو ہے نا کوئی میرے ساتھ ہاتھ لگاؤ، اوپر رکھنی ہے، تو وہ آ جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہے، یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ یہ ظاہری سبب سے بالا تر ہو کے نہیں ہے، یہ ظاہری سبب کے ساتھ ہے۔ وہ پاؤں کے ساتھ آئے گا چل کے، اور اپنا ہاتھ بھی استعمال کرے گا، اور کان سے اس وقت آپ کی آواز سنی بھی ہے اس نے، اور آ بھی سکتا ہے چل کے وہاں مدد کرنے کے لیے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ ہے تعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، یہ اس میں آ جائے گا۔ یہ تو اولیاء بھی محتاج ہوتے ہیں، وہ بھی مدد مانگ لیتے تھے اپنی زندگی کے اندر، انبیاء مدد مانگ لیتے تھے اپنی زندگی کے اندر، اپنے ماتحتوں سے، اپنی امت کے لوگوں سے، اپنے غلاموں سے کام کروا لیا کرتے تھے۔ یہ ہوتا ہے ظاہری اسباب وسائل کے ماتحت ہو کے ایک دوسرے کا تعاون کرنا، یہ شرک نہیں ہے۔ شرک وہ ہوتا ہے جو غیبی طور پہ ہو، ظاہری وسائل اور ذرائع سے بالا تر ہو کے ہو۔ مثلا یہی بندہ جس کی بوری گر گئی ہے، یہ اس وقت کہتا ہے اے فلاں بزرگ میری مدد کیجیے، یہ ہے شرک۔ اگر وہاں کہ اے اللہ میری مدد کیجیے، کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اللہ اگر چاہے گا تو کوئی سبب بنا دے گا، اللہ مسبب الاسباب بھی ہے نا، غیبی طور پہ کوئی سبب بنا دے اللہ، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اگر اسی طرح وہ اس وقت کسی کو پکارے گا نا، اس کی زبان سے نکلے گا کسی بزرگ کا نام کہ میری مدد کیجیے، وہ پاس موجود نہیں ہے، وہ فوت ہو گیا، دفن ہو گیا، یا وہ ہزاروں میل دور ہے، زندہ ہی ہے، یہ بن جائے گا شرک۔ یہ فرق کرنا چاہیے، یہ ایسی پکار صرف اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔